آج کا یہ حسین پروگرام مخدوم ملت کانفرنس شہنشاہ طریقت شہنشاہ نقشبندیت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر میاں محمد جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے شہزادہ اہل سنت مخدوم ملت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر میاں وحید الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی یاد میں آج سرزمین ہیبت پور شریف میں یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ احباب جو ہیں اپنے دل کے اندر اخلاص اور محبت لے کے حاضر ہیں۔ یقیناً حضور قبلہ عالم کی آستانے پہ آنے والا کوئی بھی جو شخص ہے، اگرچہ وہ شقی القلب بھی ہوگا، ان اللہ والوں کی نظر سے اللہ اس کو سعید القلب بنائے گا۔ اس کے دل کے اندر خدا اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ پیوست ہو جائے گی۔ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں چند لمحے بیٹھ جانے سے انسان کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا خوب لکھا کہ اٹھ فریدا ستیا تے تو عرس ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تے تو عرس ویکھن جا، جے کوئی تینوں بخشیا ملے تو تو ہی بخشیا جا۔ ان صالحین اور مقربین کے درباروں پہ حاضری سے انسان کی جو زندگی ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، ہر انسان نے اس جہان کو چھوڑ کر جانا ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اولیاء کاملین، صالحین، مقربین اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں بھی اس جہان کو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اعلیٰ طریقے سے بسر کیا۔ آج ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا ان کے طریقہ کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہمیں فکر کرنی ہوگی، ہمیں اپنے ان بزرگان دین کے طریقہ کارہائی کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر کے آنا ہوگا، وگرنہ قبلہ پیر صاحب پیر طریقت حضرت میاں وحید الحق سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دربار کے سامنے ایک پمفلٹ پہ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آستانہ پہ آ کر انسان اگر خالی چلا جائے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے دریا کے پاس بیٹھا ہوا انسان پیاسا ہے، یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے، اور وہ اپنے عقائد کی اصلاح ہے، وہ اپنے اعمال کی اصلاح ہے۔ حضرات محترم، اولیاء کاملین اپنی اتباع کا درس نہیں دیتے، یہ خدا کی محبت کا درس دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ گدائی اور تعلق کو جو ہے وہ بستگاں کرنے کے لیے یہ صالحین اور جو متقین ہیں یہ ہمارا سہارا بنتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر اس بات کو جگہ دیں کہ اللہ رب العزت رب کائنات نے ان مقربین کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی وجہ سے یہ ہمیں خاص موقع میسر آ چکا ہے کہ آج دیکھ لیں 2023 کے اندر بھی ہمارے رگوں کے اندر مدینے والے آقا کا پیار رچ بس چکا ہے، حضور کی محبت ہمارے سینے کے اندر ہے۔ ان مقربین، ان اولیاء کاملین کی وجہ سے حضرات عزیز وقار آج ہمارے گھروں کے اندر ایمان کی رونق نظر آتی ہے، ہمارے چہروں کے اندر جو اوپر چمکتا ہوا رنگ ہے یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کمال فقط حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ حضرات عزیز وقار، تو میں عرض کر رہا تھا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس جہان کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمیں اپنے شیوخ کے جو ہے وہ قدم ان کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کرنا ہوگا۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہوتا ہے، عرض کی حضرت مجھے آپ اپنا جبہ عطا کر دیں۔ فرمایا کیا کرو گے؟ عرض کی حضرت میں اس سے فیض حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ تو کرتے نہیں ہو۔ عرض کی حضرت میں وہ کرنے کی کوشش تو کرتا ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں پاتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو ایک جبے کی بات ہے، اگر میں اپنے جسم کا چمڑا بھی اتار کر دے دوں تو تجھے فیض حاصل نہیں ہوگا۔ عرض کی حضرت تو پھر مجھے فیض کب ملے گا؟ فرمایا اگر میری بارگاہ سے فیض حاصل کرنا ہے تو مدینے والے آقا کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنا ہوگا۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں پیر تو مرید تیرا دوہا شریعت لگ دیے، فرق پیاجے بال برابر بدنامی دو جاگ دیے۔ اپنی زندگی کو یکسر جو بدل دیتا ہے
ان اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر آنے سے انسان کی زندگی کے اندر اگر تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو آنے کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہاں پہ جمع ہونے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ خاص مقصد کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر یکسر جو ہے وہ تبدیلی لانی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر آقا علیہ السلام کی شریعت کے اوپر ہم جو ہے وہ زندگی کو بسر نہیں کرنے والے تو حضور علیہ السلام کی زندگی کی طرف ہمیں اپنے آپ کو لے کر کے آنا ہوگا۔ فرمایا اس جہان کو ہم نے چھوڑ کر جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جب میرے پاس آئے گا تو تیری مزدوری میں پوری کی پوری تجھے دے دوں گا، اس کے اندر کمی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ جو ہم یہاں پہ عمل کر رہے ہیں اس کا صلہ قیامت کے دن ملے گا، لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم کریں بھی نہ اور سوچیں کہ سب کچھ مل جائے گا، میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں ہوئے ہتھ نہ پلے جدے کوئی شے بھی، ہوئے ہتھ نہ پلے جدے کوئی شے بھی، نکمی خوشی اس نو بازار دیئے، جس کے پاس ہی کچھ نہ ہو اور وہ سوچے کہ قبر کے اندر مجھے سب کچھ مل جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قبر کے اندر تسکین تب ملے گی جب تم دنیا کے اندر مدینے والے آقا سے وفاداری کرے گا، حضور علیہ السلام کے ساتھ جب تیری وفا ہوگی۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن پورے کا پورا جو صلہ ہے وہ تجھے دے دیا جائے گا۔ پھر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ فرماتا ہے جس انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ انسان جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے اور جنت کا مسردہ جس کو سنا دیا گیا، خدا فرماتا ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس دولت سب سے زیادہ ہے، شاید میں سب سے بڑا کامیاب ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بینک بیلنس سب سے زیادہ ہے تو ہم سب سے زیادہ کامیاب و کامران ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار تو یہ ہے کہ جس کو قیامت کے دن بتا دیا گیا کہ یہ جہنم سے آزاد ہے اور اس کو جنت کا راہی بنا دیا گیا، فرمایا اس کی زندگی کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، امام ترمذی اس حدیث مبارکہ کو لے کر کے آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص دوسرا قدم نہیں اٹھائے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ عرض کی حضور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے بندے سے سوال ہوگا ان عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، فی ما افنا، بتا اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا ہے۔ کبھی یار سوچا کریں کہ میں نے کبھی کسی کا دل تو نہیں توڑا، کسی انسان کو میں نے رنج تو نہیں دیا۔ جن اللہ والوں کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں انہوں نے ساری زندگی کسی کا دل نہیں دکھایا، یہاں تک کہ قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحب زادہ پیر میاں حامد رضا محسن صاحب اکثر ہمیں اس حوالے سے آگاہی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دادا جی حضور علیہ رحمہ، آپ تو انسان ہیں، آپ نے کبھی کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دی اور اس کو بھی جو ہے رنج نہیں پہنچنے دیا۔ فرماتے ہیں جب قربانی کا وقت ہوتا تو حضرت فوراً اپنے گھر میں چلے جاتے اور پوچھتے کہ کیا قربانی کا جو ہے فریضہ ادا بھی کیا گیا کہ نہیں۔ عرض کی حضرت کہ آپ کو بڑا رنج پہنچتا ہے؟ فرمایا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ ایک چھوٹی سی چونٹی کو بھی تکلیف پہنچ جائے۔ میں اور آپ سب دیکھیں کہ کیا میرے ہاتھ اور شر سے دوسرے بندے بھی انسان محفوظ ہیں کہ نہیں، کسی کا میں حق غصب کرنے کی طرف تو نہیں ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ حضرت محترم آقا علیہ السلام میدان بدر کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ صبح اس دنیا سے جانا ہے اور شاید کہ کسی کو شہادت کا موقع مل جائے، تو فرمایا کہ اگر کسی شخص نے مجھ محمد سے بدلہ لینا ہے تو میری ذات اقدس حاضر ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی صف بندی فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں عصا لیا اور اس کے ساتھ صف بندی فرمائی اور سامنے حضور کے صحابی کھڑے ہیں جن کا نام حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے چھڑی کے ساتھ جب سیدھا کیا تو میرے آقا فرماتے استو یا سواد، سواد سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت سواد کے جسم کے اوپر جب چھڑی کا کچوکا لگتا ہے، عرض کی حضور مجھے رنج اور تکلیف پہنچی ہے، حضور میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جسم حاضر ہے۔ کاش کہ کبھی یہ سوچ ہمیں میت بننے سے قبل یہ آ جائے کہ یار میں نے کسی کو دکھ تو نہیں دیا، میرے ہاتھ سے کسی کو رنج تو نہیں پہنچا،
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान वो नहीं होता कि जिसने अपनी शलवार को जो है वो अपने टखनों से ऊपर कर लिया, ये सुन्नत का हिस्सा तो बना, लेकिन मेरे आका ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, हकीकत में मुसलमान वो होता है जिसकी जुबान और हाथ के शर से दूसरा मुसलमान बच जाता है, वो अपने आप को महफूज कर लेता है। तो रात दी वकार में बात कर रहा था, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुझसे कोई बदला लेना है तो मेरी ज़ात तुम्हारे सामने है। हुजूर के सहाबा किराम की हिचकियां बंद गईं। अर्ज की हुजूर आप इमामुल अंबिया और आपने खुद अपना जिस्म अपने सामने सहाबा के सामने पेश कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदला तो मैं दूंगा। हुजूर के सहाबी अर्ज करते हैं हुजूर मैं आपसे बदला लेने के लिए हाजिर होता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जिस्म हाजिर है। अर्ज की हुजूर जब मुझे छड़ी लगी थी, मुझे रंज और तकलीफ हुई, तो मेरे जिस्म के ऊपर कपड़ा नहीं था, मैं तो जो है वो अपने जिस्म के ऊपर कमीज से खाली था। आका अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक जिस्म से अपने कुर्ते को उतारा। चश्मे फलक ने वो देखा जो आज से पहले मंजर कभी नहीं देखा था। हुजूर के सहाबी सामने हैं। हर सहाबी के दिल में ये चाहत है कि शायद ये किस तरह का बदला लेने के लिए हजरत सवाद आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो ही आगे बढ़े आका अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ अपने जिस्म को मस किया। हुजूर के मुबारक जिस्म को कभी दाएं से चूमा तो कभी बाएं से चूमा। अर्ज की हुजूर मैंने बदला आपसे क्या लेना था, मैं तो फकत ये चाहता था कि आपने फरमाया था कि जिंदगी और मौत की कशमकश है, हमने कब्रों की जीनत बनना है। तो हुजूर मेरी ये चाहत थी कि जब कब्र में फरिश्ते आकर के पूछे मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, बता तो हुजूर के बारे में क्या कहता होता था, तो मैं हुजूर की बारगाह में ये अर्ज करके जा रहा हूं कि हुजूर जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मैं फरिश्तों से अर्ज करूंगा देख लो मेरे जिस्म और होंठों से अभी अभी मदीने वाले आका के जिस्म की खुशबू फूट रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इस बात का दर्स दिया है कि देखें कहीं हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ तो नहीं दी, किसी को रंज और जो है वो दुख तो नहीं दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर सोचनी होगी। तुम्हें क़यामत के दिन पूरे का पूरा जो सिला और अजर और मजदूरी है वो राह फरमाता है तुम्हें मैं जरूर दूंगा। फरमाया तुमसे सबसे पहले सवाल होगा अन उम्र ही, तुम्हारी उम्र के बारे में बताओ कैसे इसको बसर किया है। अड्डों के ऊपर और मुख्तलिफ फहाशत के अंदर इसको तो बसर नहीं किया। हाँ हम तो इस बात का इकरार करेंगे हमारे हथे तो हमारे पल्ले तो कुछ नहीं है। आज भी देख लो, अर्ज करेंगे कि मालिक हमारे हाथ के अंदर दामने हुजूर किबला आलम है। और जब इस बात का इकरार हो जाएगा और ये बता दिया जाएगा तो मेरे हुजूर किबला आलम ने भी खूब कहा, आप फरमाते हैं कि जिस बाजू को मैं पकड़ लूंगा ना मैं दुनिया में उसको कभी रुसवा होने दूंगा, और उस बाजू को मैं दुनिया के अंदर पकड़कर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दूंगा। और जिसको आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया गया तो समझ लो कि उसकी दुनिया भी सवर जाएगी, उसकी आखिरत भी सवर जाएगी। तो रात मोहतरम में बात कर रहा था, फरमाया कि जिसको इस बात के बारे में समझा दिया गया कि तेरी जिंदगी सवर चुकी है, तुम्हें इस बात के हवाले से बता दिया गया है, तो फरमाया कभी दुनिया के अंदर अगर तुम हमसे किसी को तकलीफ पहुंच जाए तो फरमाया कभी उससे माफ़ी तलब किया करें। जब वो माफ़ करता है तो अर्श का मालिक भी आपको माफ़ करता है। हज़रत ज़ी वक़ार औलिया कामिलीन के उर्स मुबारक की तकरीब पे आप हाजिर हैं। मेरे हुजूर किबला आलम ताजदार हैबतपुरी अलैहि रहमा आपके शहजादे पीर तरीक़त हज़रत साहबज़ादा पीर मियाँ मोहम्मद जी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह मैं बात कर रहा था। जिंदगी भर किसी को आपने तकलीफ नहीं दी, आपने किसी को रंज और दुख नहीं होने दिया, आपने हर इंसान को अपने करीब किया है और कभी किसी की तरफ जो है अपने आप को रंज की और जो है वो गुस्से की हालत में आप पेश नहीं आए। मेरे किबला पीर तरीक़त आप अक्सर ये बात बताते हैं, आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा कुछ मामला यूं हुआ, फरमाते हैं कि गाड़ी के साथ तांगा जो है वो कोचवान टांगे को लगाता है तो गाड़ी को ज़रब आती है। तो किबला मेरे चाचा जी पीर मियाँ फिदाउल हक साहिब आपने उतरते ही उस कोचवान को थप्पड़ रसीद किया। बात पहुँचती पहुँचती मियाँ मोहम्मद जी सरकार अलैहि रहमा की बारगाह में पहुँचती है। पूछा हजरत बताया जाए कि आपके साहबजादे ने मुझे ज़ुदो कोप किया है, मुझे पीटा है। जब इतनी बात होती है तो आपने किबला पीर साहब फरमाते हैं हमें बुलाया, मजमे के अंदर हमें पूछा कि बात क्या है। बताया कि हजरत इसने गाड़ी को ज़रब दी जिस वजह से इसको थप्पड़ रसीद किया गया।
فرمایا کہ پیر جی فداء الحق کو، آپ میرے دادا جی حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا کبھی غریبوں کو تنگ نہیں کیا جاتا، ان کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ اگر مدینے والے آقا نے قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا تو اس کے بارے میں ہمارے جو ہے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک دور تھا، اور آپ کے دور کے اندر حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کے ساتھ ایک مصری شخص کی دوڑ لگتی ہے، اور مصری بیٹا جب جیتتا ہے، گورنر مصر کے ساتھ جب دوڑ ہوئی اور مصری بیٹا جب جیتا تو مصری بیٹے نے جو ہے وہ اس کو زد و کوب کیا اور کہا انا ابن الاکرمین، میں بڑے لوگوں کا بیٹا ہوں، تو مجھ سے کیسے جیت سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا اسلام کے اندر معیار جو ہے وہ فقط یہ نہیں ہے کہ میرے پاس دولت و مال و زر سب سے زیادہ ہے۔ اسلام کے اندر معیار بتایا گیا تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت کا حامل وہ شخص ہے جس کے من کے اندر خوف خدا سب سے زیادہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار سب سے زیادہ کرنے والا ہے۔ تو ذات ذی وقار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور تھا، وہ شخص جو بیٹا جب تھپڑ پڑتا ہے تو بھاگتا ہوا حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچا اور کہا کہ یا امیر المومنین، عمر بن عاص کے بیٹے نے مجھے پیٹا ہے اور مجھے مارا ہے۔ جب یہ سوال ہوتا ہے حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو مدینہ المنورہ بلایا جاتا ہے، اور جب آپ نے دونوں کو جو ہے وہ سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد پوچھا بتاؤ بیٹا معاملہ کیا تھا؟ عرض کی حضرت دوڑ لگائی گئی، دوڑ میں جیتا، اور جیتنے کی وجہ سے مجھے اللہ نے فتح عطا کی اور مجھے کہا گیا کہ میں بڑے لوگوں کا بیٹا ہوں، اور اس وجہ سے مجھے پیٹا اور مارا گیا۔ اتنی بات ہوتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو ہے وہ دونوں بیٹوں کو سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا اضرب ابن الاکرمین، اب آپ کو میں حکم دیتا ہوں کہ بڑے لوگوں کو بیٹے کو مارو۔ عرض کی حضور وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر زمانہ بیتا ہے تو زمانے کے اندر آج بھی انصاف ہے تو مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چلتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر جو ہے اس حوالہ سے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ قبلہ دادا جی حضور علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ کہا کہ گاڑی کو ضرب آئی جس وجہ سے تکلیف دی گئی۔ حضرت نے فوراً کہا بیٹا اس کوچوان سے معافی طلب کرو۔ فرمایا کہ فوراً معافی طلب کرنے کے بعد حضرت نے پیسے بھی دیے اور فرمایا میرے بیٹے کو معاف کرنا ہوگا۔ آج تو یہاں پہ معاملات اس طرح کے آ چکے ہیں معاشرے کے اندر، اگر پیران اعظام کا بیٹا قتل بھی کر دے تو پیر صاحب کہتے ہیں کیا ہوا، ایک عام سا قتل تو تھا، لیکن سوچنا ہوگا یہ دربار کے اندر تو جواب دہی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن تو اللہ کی بارگاہ میں سب نے جواب دے ہونا ہے۔ اقبال نے صدیوں پہلے کہا تھا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، عذر ہائے روز محشر من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ عرض کرتے ہیں مالک میں تیرے در کا مانگنے والا ہوں، اگر تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ عرض کی کہ مالک قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھنا کہ کیا لائے ہو، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کی کہ فقط اتنا ضرور ہے کہ میں نے مدینے والے آقا سے پیار ضرور کیا ہے۔ فرمایا جب اتنی بات دل کے اندر آئی تو فرمایا کہ مالک قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھنا کہ لائے کیا ہو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اگر مجھ سے پوچھنا ہے تو وہاں پہ پوچھنا جہاں پہ نگاہ مصطفیٰ مجھے کبھی نہ دیکھ سکے۔ حضرت ذی وقار کبھی عمل بد کرنے سے قبل یہ سوچ لیں حضور ہمیں جانتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ میرا امتی کیا کرتا ہے۔ حضرت محترم تو میں بات کر رہا تھا کہ اپنے اندر اس بات کو آنے دیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ کسی سے معافی طلب کرنی ہے۔ قبلہ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر میاں وحید الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے میں ایک بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مصلی امامت کے اوپر تراویح کی امامت فرما رہے تھے تو ایک شخص کو آپ نے کچھ جملہ بول دیا، دوسری رکعت سلام پھیرنے کے بعد حضرت کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے پوچھا وہ فلاں شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا حضرت میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ آپ نے فوراً اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا یار میں نے تیرا دل توڑا ہے، یہی نہ ہو کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھ لے کہ مقتدی کا دل توڑا تو کیوں توڑا؟ حضرت ذی وقار اگر شیخ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر معافی طلب کر سکتا ہے تو ہم اپنے اعمال کے حوالے سے معافی کیوں نہیں مانگ سکتے؟
हमें भी सोचना होगा कि क्या किसी बंदे को दुख तो नहीं दिया। फरमाया अन उम्रिही फीमा अफला, तुझसे पूछा जाएगा तेरी उम्र के बारे में कि तूने किन कामों में अपनी जिंदगी को बसर किया है। और दूसरा फरमाया अन शबाबिही फीमा अबला, तेरी जवानी के बारे में तुझसे सवाल होगा कि बता तूने जवानी को किन कामों में सरफ किया है। हज़रत ज़ी वक़ार दाढ़ियां स्याह थी और होते होते जो है वो सफ़ेदी की तरफ मुंतकिल हो रही हैं। मैं और आप सब देखें कि हमने अपनी जवानी को किन मामलात में बसर किया है। बड़े ऐसे हबाब हैं जिनको मैं बचपन से हम देख रहे हैं और आते आते आप बुढ़ापे की जीनत होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने चेहरा अपने पीर जैसा चेहरा ना बना सके। हज़रत मोहतरम हमें सोचना होगा। आज मैं अपनी बात नहीं करता, मेरी कुछ औकात नहीं है, मेरा वही है जो हुजूर किबला आलम ने कहा था कि मदीने दी गलियां दा मैं कुत्ता हुंदा, नजर रोजे वाल लैंदा पाक कमली वाले। मैं आपके सामने किबला पीर साहब का चेहरा दे रहा हूं, तो कम अज कम जिनके चेहरों के ऊपर दाढ़ी नहीं सजी वो हुजूर की सुन्नत का दर्स जरूर लेकर जाएं। इस जो है वो इतने बड़े हाल से निकलते वक्त कम अज कम आप दिल से ये बात जरूर कहें कि हमारे चेहरे के ऊपर सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं थी। और आज हम ये अहद और मुसम्मम इरादा करके जा रहे हैं कि आज के बाद हमने अपने चेहरे के ऊपर हुजूर की सुन्नत को ज़रूर सजाना है। हज़रत ज़ी वक़ार में अक्सर ये बात किया करता हूँ, कोई भी शख्स मुझसे सवाल करे कि ये चेहरे के ऊपर दाढ़ी को क्यों सजाया है, चाहे कि मेरे जद्द अमजद से लेकर के मेरे वालिद गिरामी तक आपकी सीरत, आपकी ज़िंदगी आपके सामने है और रोशन किताब की तरह खुली हुई है। मैं अगर अपने मुंह से कहूंगा तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कम से कम आप उनके हवाले से ये तो देख लें जिनके चेहरों के ऊपर हुजूर की सुन्नत सजी है। आज मुरीद होने के नाते हमारे चेहरों के ऊपर हुजूर की सुन्नत क्यों नहीं है। हज़रत ज़ी वक़ार अगर फैज़ हासिल करना है तो सिर्फ यहां से लंगर ले जाने से फैज़ हासिल नहीं होगा। फैज़ तब मिलेगा जबकि आपके उठने बैठने से हुजूर की सुन्नत अया होती हुई नजर आएगी। आपके हर अमल से मदीने वाले आका की सुन्नत जो है वो वाज़े और साबित होगी। फरमाया अन शबाबिही, तुझसे जवानी के बारे में पूछा जाएगा, फीमा अबला, इसको कैसे पुराना किया है। और फिर फरमाया कि अम मालिही मन अनफका, तुझसे पूछा जाएगा माल कहां से कमाया है। हज़रत ज़ी वक़ार यहां से आपको ये नहीं कहा जाएगा कि क्या लेकर के आए हो, यहां आपको ये कहा जाएगा कि दिल कैसा लाए हो। दिल के अंदर हुजूर का प्यार डाला जाएगा, हुजूर की मोहब्बत जो है वो डाली जाएगी। तो हज़रत ज़ी वक़ार इसीलिए मेरे हुजूर किबला आलम ने लिखा, आप फरमाते हैं इथे कोई ना शान अमीरी ये, इथो लबदी निरी फकीरी ये, रब लबदा विच दिल गिरी ये, कर अल्लाह 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 तू। तो हज़रत ज़ी वक़ार में बात कर रहा था, अपने माल का मुहासबा करें कि मैं माल कहां से कमाता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस पेट के अंदर एक लुकमा हराम का चला जाए वो फिक्र करे कि 40 दिन तक उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। हज़रत मोहतरम अपनी फिक्र करें कि मेरे जो है वो पेट के अंदर उतरने वाला लुकमा कैसा है। लोग सवाल करते हैं कि हजरत बेटा जो है वो राह रास्त की तरफ नहीं आता, तो जवाब देता हूँ राह रास्त की तरफ लाना है तो अपने बेटे को लुकमा हलाल का खिलाना शुरू कर दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी अर्ज करते हैं कि हुजूर मैं चाहता हूं कि मैं मुस्तजाब दावा हो जाऊं, मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुल रिज़्क़न तय्यिबन व हलाला, खाना है तो रिज़्क़ हलाल खाओ, पकीज़ा रिज़्क़ खाओ। अर्ज की हुजूर फिर क्या होगा। मेरा आका फरमाते हैं तेरे हाथ चेहरे की तरफ नहीं लौटेंगे, अल्लाह तेरी दुआ को मुकाम इस्तिजाब तक पहुंचा देगा। दुआएं कबूल तब होंगी जब आपके जो है वो पेट में जाने वाला जो लुक्मा है वो हलाल का होगा। आज आस्ताने पे आने वाला हर शख्स ये सबक लेके जाए, थोड़ा कमा लें। आप जो है वो इतना बड़ा बंगला बनाने की जरूरत नहीं है। हुजूर के सहाबा तो जो है वो अपनी जिंदगी को एक झोंपड़ी के अंदर भी गुजारते रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर पे तशरीफ फरमा है, आपके मुबारक जिस्म के ऊपर निशान पड़े हुए थे। हजरत उमर बिन खत्ताब अर्ज करते हैं हुजूर इतना मुबारक जिस्म और आपके जिस्म के ऊपर खजूर से जो है वो उनी हुई चारपाई के निशान। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उमर हमें इस दुनिया की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, हमें तो आखिरत की ज़िंदगी अच्छी लगती है। हज़रत मोहतरम तो फरमाया कि तुमसे तुम्हारे माल के बारे में भी क़यामत के दिन सवाल होगा।
کہاں سے کمایا؟ وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، بتا پھر تو نے اس کو خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ اپنے مال کے حوالے سے شادی بیاہ کی تقریبات میں جیسے علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، ہمیں سوچ میں پڑنا پڑا کہ ہم تہذیب کون سی اپنانے کی طرف ہیں۔ میری بیٹیاں، میری مائیں اور آستانے پہ آنے والا ہر شخص جو ہے یہ پیغام لے کر جائے، ہم نے جو ہے وہ کلمہ جو ہے مغرب کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو مدینے والے آقا کا پڑھا ہے۔ ہمارے اعمال سے یہ ثابت ہی نہیں ہو پا رہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اقبال نے کہا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ حضرات محترم، ہمیں اپنی زندگی کو یکسر تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم حضور کے غلام لگتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر مدینے والے آقا کا محبت اور پیار رچ بس چکا ہے۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ آپ جس مرضی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں لیکن اپنا ناطہ مدینے والے آقا کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ حضور علیہ السلام اگر قیامت کے دن ناراض ہو گئے، حضور کی نظر محبت اٹھ گئی، پلے کچھ نہیں رہے گا، نمازیں جو ہے وہ بیکار چلی جائیں گی۔ اگر ان نمازوں کے اندر حسن پیدا کرنا ہے تو مدینے والے آقا کی گدائی میں آنا پڑے گا، حضور کی محبت کے اندر اپنے آپ کو لے کر کے آنا ہوگا۔ فرمایا کہ وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کو خرچ کہاں پہ کیا؟ آقا علیہ السلام کی محبت میں جو ہے وہ اس کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، انسان تجھے علم دیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا ہے؟ آج آپ یہ ساری باتیں سن کے جا رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے اور کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، آج آپ ہر بندہ جان چکے ہیں کہ اگر انسان کی فلاح اور کامیابی ہے تو وہ فقط خدا اور اس کے رسول کی محبت میں ہے۔ جب آپ نے سیکھ لیا ہے تو پھر اس بات کو آپ پلے باندھ لیں کہ ہمارا اعمال جو ہیں ان کو عین اس مطابق ہونا چاہیے کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا حضور کی سنت کے عین مطابق ہو جائے۔ تو حضرات محترم، جب ہمارا ہر عمل، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرا فلاں آستانے کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرات محترم، ایک دن جانے کا موقع ملا، ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگا حضرت آپ کا سلسلہ نقش بندی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ آپ کی ٹوپی بتاتی ہے کہ آپ کا تعلق نقش بندی سلسلے کے ساتھ ہے۔ یار اگر ایک ٹوپی نقش بندی سلسلے کی خبر دے سکتی ہے تو کیا داڑھی غلامی مصطفیٰ کی خبر نہیں دے سکتی؟ کہ ہماری 5 وقت کی نماز پڑھنا جو ہے، کہ ہماری 5 وقت کی نماز ادا کرنا حضور کے پیار کی خبر نہیں دے گی؟ کیا ہمارا روزہ رکھنا جو ہے اس بات کی گواہی نہیں دے گا کہ حضرات محترم حضور قبلہ عالم کی آستانہ پہ آنے والا شخص جو ہے کم از کم اس بات کو اپنے پلے ضرور باندھ کے جائے کہ آج میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو وہ آقا علیہ السلام کی محبت میں ہے۔ خدا نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ایسے ہی پھنس نہ جاؤ اس دنیا میں۔ اللہ فرماتا ہے ماں سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ذی وقار میرے حضور قبلہ عالم نے خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں قیامت دا میدان لگنا ضرور ہے، قیامت دا میدان لگنا ضرور ہے، جتے او جو وچ دنیا اج ہار دیئے، اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مدینے والے آقا فرمائیں گے یہ تو کہتا تھا نا میں کچھ نہیں ہوں، آج پورے زمانے میں بتا دو کہ ہر طرف اگر جو ہے وہ علم بلند ہے تو تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ کا نظر آتا ہے۔ رات ذی وقار آپ کا ہر عمل اس بات کا گواہ ہوگا کہ میری زندگی کی ہر جھلک جو ہے حضور قبلہ عالم کے طریقہ کے عین مطابق ہے۔ قبلہ پیر صاحب کی موجودگی کے اندر آج آپ حضور قبلہ عالم کے چہرہ کی طرف دیکھیں اور اپنے دل میں آج ارادہ کر کے جائیں کہ اگلے سال آئیں گے تمہارے چہرے کے اوپر حضور کی سنت سجی ہوئی نظر آئے گی۔ ہمیں اس بات کے حوالے سے بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ اے انسان بتا تو صحیح کیا تو حضور کا غلام لگتا ہے، بلکہ ہمارا چہرہ اس بات کی گواہی دے وہ آنے والا بندہ عام نہیں ہے، وہ جو ہیبت پور سرزمین سے نکل کر آ رہا تھا اس کا ہاتھ محدث ہیبت پوری کے ہاتھ میں تھا،
اور یہ بتایا جائے وہ بندہ عام نہیں ہے، اس کے دل کو دیکھو، اس کے دل کے اندر محمد عربی کی تصویر نظر آ رہی ہے، حضور کی جھلک نظر آتی ہے اس انسان کے چہرے سے جو انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور سنت کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھتا ہے۔ اور فرمایا یہ زندگی ماں سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات، ہر شخص نے اس جہان کو چھوڑ کر جانا ہے، تو کم از کم اپنی اولاد میں سے کم از کم یہ صرف ایک بات آخری آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، اپنے بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے اس کو دین کے لیے ضرور نکالیں، اور دین کے لیے جو ہے اس کو وقف کریں، اس کو قرآن کی تعلیم سے آشنا کریں۔ قرب و جوار میں جو ہے حضور قبلہ عالم کی درسگاہ کے اندر اپنے بچے کو بھیجیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، حضور قبلہ عالم خود ان طلباء سے پیار، قبلہ پیر صاحب اور قبلہ حافظ صاحب، قبلہ قاری صاحب میرے استاد محترم یہاں پہ حاضر ہیں، آپ سے پوچھ کے دیکھیں، حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی بچوں کو کھانا کھلانے کا وقت آتا، حضرت اپنے ہاتھوں کے ساتھ بچوں کو لقمے دیتے۔ کسی نے پوچھا حضرت ہمیں بھی دیں، فرمایا یہ مقام ان بچوں کا ہے۔ پوچھا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ حضور کے مجاہد لگتے ہیں، ان بچوں کے اندر سے حضور قبلہ عالم کی تصویر نظر آئے گی۔ تو ذات محترم اپنے بچوں کو کم از کم، میں آپ سے دولت کا طلبگار نہیں ہوں، میں آپ سے یہ طلب نہیں کرتا کہ لے کر کیا آئے ہو، میں صرف یہ طلب کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حضور قبلہ عالم کی درسگاہ کا مہمان بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کی تربیت، ان کی روحانی آماجگاہ کے لیے حضرت کی درسگاہ جو ہے اس کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ آخر پہ آپ حضرت کے فیضان کے حوالے سے بات کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیض یعقوبی، فیض یعقوبی، فیض یعقوبی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔